السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے پیر کی رات ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ لوگوں کو ریاستی حکومتوں سے پوچھنا چاہیے کہ ان میں سے کچھ ریاستیں ایندھن کی قیمتوں میں کمی کیوں نہیں کی ہے۔ کچھ ریاستوں نے پیٹرول اور ڈیزل پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس یعنی ویٹ کو کیوں کم نہیں کیا ہے، حالانکہ مرکز نے حال ہی میں صارفین کے ایندھن پر ایکسائز ڈیوٹی میں کمی کی ہے۔ نرملا سیتارمن نے کہا کہ مرکزی حکومت نے پہلے ہی ریاستوں سے اپیل کی ہے اور اب لوگوں کو ان پارٹیوں سے پوچھنا چاہیے جن کو انہوں نے ووٹ دے کر اقتدار پر بٹھایا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل کو اشیاء اور خدمات ٹیکس یعنی جی ایس ٹی میں شامل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ جی ایس ٹی کونسل ان کی شمولیت کے لیے شرح طے نہ کرے۔ دہلی حکومت نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ وہ آلودگی پر قابو پانے کے لیے مکمل لاک ڈاؤن جیسے اقدامات کے لیے تیار ہیں۔ دہلی حکومت نے ایک حلف نامے میں کہا کہ حکومت مقامی اخراج کو قابو میں کرنے کے لیے مکمل لاک ڈاؤن جیسے اقدامات کے لیے تیار ہے، تاہم ایسا اقدام اسی وقت بامعنی ہوگا جب پڑوسی ریاستوں میں این سی آر علاقے میں اس اقدام پر عمل کیا جائے۔ دہلی حکومت نے کہا کہ دہلی کے حجم کو دیکھتے ہوئے لاک ڈاؤن کا اثر فضائی معیار کو بہتر بنانے کے لیے محدود اثر رکھے گا۔ اس مسئلے سے این سی آر علاقے کی سطح پر نمٹنا چاہیے۔ اس کے پیش نظر ہم لاک ڈاؤن کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ پورے این سی آر علاقے میں اسے حکومت ہند یا کمیشن فار ایئر کوالٹی مینجمنٹ لازمی کرے۔ یہ حلف نامہ ایک ماحولیاتی کارکن آدتیہ دوبے اور ایک قانون کے طالب علم امن مانکا کی درخواست کے جواب میں داخل کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر کے سابق چیف منسٹر فاروق عبداللہ نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو درپیش اندیشوں کا ازالہ کریں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مسلمانوں پر حملے کیے جا رہے ہیں اور ان کی مسجدیں تباہ کی جا رہی ہے، تاہم انہوں نے کسی مخصوص واقعے کی طرف نشاندہی نہیں کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا کہ حکومت کو حرکت میں آنا چاہیے کیونکہ ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہونے والے مسلمانوں کو ہلاک کیا جا رہا ہے۔ فاروق عبداللہ نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بات چیت پر زور دیا اور کہا کہ یہی دونوں ملکوں کے درمیان مسائل کا واحد حل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں مسلمانوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، انہیں مارا پیٹا جا رہا ہے، مسجدوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ متاثر ہم ہوں گے جو ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں مارا جائے گا کیونکہ ہمارے پاس ہندوستان کے سوا کوئی دوسری جگہ نہیں ہے۔ ہم سب کے برابر ہیں لیکن ہمارے اطراف ڈر اور خوف کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ حکومت کو یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ اتراکھنڈ کے نینی تال میں کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق مرکزی وزیر سلمان خورشید کی رہائش گاہ پر پیر کو پتھراؤ اور آتش زنی کے واقعے نے انتظامیہ میں ہلچل مچا دی۔ نینی تال پولیس اسٹیشن رام گڑھ کے ایس ایچ او محمد عارف نے بتایا کہ بجرنگ دل کے 20 سے زیادہ کارکنوں پر مشتمل ہجوم نے سلمان خورشید کی رہائش گاہ میں توڑ پھوڑ کی اور آگ لگا دی۔ انہوں نے خورشید کے نگران سندرا رام کے حوالے سے بتایا کہ دوپہر 2 بجے کے قریب 20 سے زیادہ لوگ آئے اور گھر میں توڑ پھوڑ مچائی اور اسے آگ لگا دی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مکینوں کے ساتھ بدتمیزی کی۔ انہوں نے کہا کہ ملزم وہاں سے فرار ہو گئے، پولیس اب بھی تلاش کر رہی ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق علاقے میں گولیاں بھی چلائی گئی جس کے باعث لوگوں میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو گیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ملک کے سب سے جدید کملاپتی ریلوے اسٹیشن کا افتتاح کیا جو پہلے حبیب گنج ریلوے اسٹیشن کے طور پر جانا جاتا تھا۔ ریلوے اسٹیشن کے افتتاح سے قبل اس کا نام تبدیل کیا گیا ہے۔ یہ مدھیہ پردیش کے بھوپال شہر میں ہے۔ ریلوے اسٹیشن کا افتتاح کرتے ہوئے وزیراعظم نے اعلان کیا کہ ملک اب وی آئی پی کلچر کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ای پی آئی یعنی ایوری پرسن از امپاورمنٹ ماڈل کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کا نقطہ آغاز کملاپتی ریلوے اسٹیشن سے کیا گیا ہے۔ مودی نے الزام لگایا کہ سابقہ حکومتیں ریلوے کے پروجیکٹس کے نفاذ میں ٹال مٹول اور دیری کا مظاہرہ کرتی رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وزیراعظم نے قبائلیوں کی حالت اظہار کے لیے کانگریس کو مورد الزام ٹھہرایا۔ مبینہ تبدیلی مذہب معاملے میں گرفتار کیے گئے معروف عالم دین مولانا کلیم صدیقی اور ان کے 3 ساتھیوں کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اے ٹی ایس این آئی اے کورٹ میں پیش کیا گیا، جہاں جج نے مولانا اور ان کے رفقا کی عدالتی تحویل میں پھر 14 دنوں کی توسیع کر دی۔ معاملے کی اگلی سماعت کے لیے 29 نومبر کی تاریخ طے کی گئی ہے۔ مبینہ تبدیلی مذہب معاملے میں جیل میں بند مولانا کلیم صدیقی اور ان کے ساتھیوں مولانا ادریس قریشی، کنال چودھری عرف آصف اور سلیم کو اے ٹی ایس این آئی اے کورٹ میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پیش کیا گیا تھا۔ ان کے وکیل ابو بکر صاحب نے بتایا کہ اے ٹی ایس کی جانب سے چاروں ملزمین کے خلاف ابھی تک چارج شیٹ داخل نہیں کی گئی، البتہ عدالتی تحویل میں ہر 14 دن بعد توسیع کی جا رہی ہے۔ مہاراشٹر کے امراوتی شہر میں تریپورہ تشدد کے خلاف جمعے کو مسلمانوں کے بند کے جواب میں ہفتے کو بی جے پی کے بند کے دوران پھوٹ پڑے فساد کی جانچ کے دوران جرأت مندانہ کارروائی کرتے ہوئے مہاراشٹر پولیس نے بی جے پی کے سینئر لیڈر اور سابق ریاستی وزیر انل بونڈے اور دیگر 13 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہفتے کو ہوئے فساد منصوبہ بند سازش معلوم ہوتا ہے،
جس میں چن چن کر مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اس بیچ ممبئی میں اقلیتی امور کے وزیر اور NCP لیڈر نواب ملک نے بھی پریس کانفرنس کر کے اس الزام کو دہرایا کہ امراوتی میں فساد BJP کی منصوبہ بند سازش کا نتیجہ تھا۔ ریاستی وزارت داخلہ کے مطابق امراوتی میں حالات اب بہتر ہیں اور فساد کی جانچ کا حکم دے دیا گیا ہے۔ کاس گنج میں پولیس حراست میں جاں بحق ہوئے 21 سالہ نوجوان الطاف کے والد نے اب یہ سنسنی خیز انکشاف کیا ہے کہ مقامی پولیس کو کلین چٹ دینے کے لیے انہیں مجبور کیا گیا تھا۔ مہلوک کے والد چانمیہ کے مطابق پولیس اہلکاروں نے انہیں کاغذ پر اپنا انگوٹھا لگانے کے لیے مجبور کیا تھا اور اس معاملے پر خاموش رہنے کے لیے 5 لاکھ روپے نقد رقم دیے تھے۔ چانمیہ کے مطابق اتر پردیش پولیس کے اہلکاروں نے انہیں بتایا کہ پیسہ حکومت کی جانب سے دیا گیا ہے۔ گوراہا پولیس چوکی پر پولیس اور انتظامیہ کے سینئر افسران کی موجودگی میں انہیں 500 کے نوٹوں کے بنڈلوں میں نقدی مہیا کرائی گئی تھی۔ چانمیہ نے کہا کہ پیسہ اب بھی میرے پاس ہے، میں اسے واپس کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے صرف انصاف چاہیے۔ طبی ماہرین نے انتباہ جاری کیا ہے کہ اگر صحیح وقت پر صحت کی دیکھ بھال نہ کی گئی تو ہندوستان دنیا میں ذیابیطس کا دارالحکومت بن سکتا ہے، کیونکہ حالیہ تحقیق سے اس بات کا اشارے ملے ہیں کہ کورونا وائرس کے سبب ذیابیطس کے معاملات میں اضافہ ہوا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 میں مبتلا بہت سے مریض جو علاج کے لیے اسپتال آئے ہیں، انہیں ذیابیطس کے شدید مرض میں مبتلا پایا گیا ہے، کیونکہ یہ وبا ذہنی تناؤ سے پیدا ہو جاتی ہے۔ تحقیق میں کہا گیا ہے کہ یہ پتہ چلا ہے کہ کورونا کے علاج میں اسٹرائڈز کے استعمال کی وجہ سے ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد میں یقینی طور پر اضافہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بے قاعدہ طرز زندگی نے بھی ذیابیطس کے کیسز کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں 42 کروڑ افراد ذیابیطس کا شکار ہیں، جن میں سے 7 کروڑ 70 لاکھ افراد ذیابیطس سے متاثر صرف ہندوستان میں موجود ہیں۔ مرکزی حکومت نے انگریزوں کے وقت کے نظام میں تبدیلی کرتے ہوئے رات میں بھی پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت دی ہے۔ صحت اور خاندانی فلاح و بہبود کی مرکزی وزارت نے آج بتایا کہ اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جن اسپتالوں میں مناسب بنیادی ڈھانچہ موجود ہے، وہاں رات میں بھی پوسٹ مارٹم کیا جا سکتا ہے۔ پوسٹ مارٹم کے دوران پورے عمل کی ویڈیو ریکارڈنگ محفوظ رکھی جائے گی۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے کہا کہ اندرون 2 ماہ ریاست راجستھان میں مجلس پارٹی مستحکم کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ اسدالدین اویسی نے دورے شمالی ہند کے موقع پر صحافیوں کی جانب سے راجستھان میں مجلس کے قدم رکھنے سے متعلق سوال پر یہ بات بتائی۔ اویسی نے کہا کہ ریاست راجستھان میں 1 یا 1.5 ماہ میں مجلس کی باقاعدہ طور پر سرگرمیاں شروع کر دی جائیں گی۔ راجستھان کے مختلف مقامات پر وہ ذمہ دار حضرات سے بات چیت کریں گے اور مشورے بھی کریں گے۔ ان مشوروں سے وہ راجستھان میں مجلس کو آگے بڑھائیں گے۔ راجستھان میں کتنی نشستوں پر مقابلے کی منصوبہ بندی سے متعلق سوال پر اویسی نے کہا کہ پہلے راجستھان میں پارٹی کو باقاعدہ طور پر متعارف کیا جائے گا۔ 1-1.5 ماہ میں ان امور کو طے کریں گے، جس کے بعد منظر صاف ہوگا۔ اس کے بعد مقابلے کی بات کریں گے۔ راجستھان کے ایک کالج میں ایک طالب علم کی جانب سے کیمپس میں نماز ادا کرنے پر ایک تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ ABVP کے کارکنوں نے بطور احتجاج ہنومان چالیسا پڑھا۔ جے پور میں راجستھان یونیورسٹی سے ملحقہ ایک ٹیچر نے 12 نومبر کو ایک طالب علم پر اعتراض کیا تھا، جنہوں نے کیمپس میں نماز ادا کی۔ اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد کے کارکنوں نے قبائلی مجاہد آزادی برسا منڈا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد بطور احتجاج ہنومان چالیسا پڑھا۔ NSUI کے ارکان نے مطالبہ کیا کہ مذہب کے نام پر اس طرح کے اعتراض کے لیے ٹیچر کو معطل کیا جائے۔ NSUI کے ضلع صدر راجیش چودھری نے کہا کہ جس ٹیچر نے اعتراض کیا ہے، ان کا تعلق RSS سے ہے۔ طالب علم نے کھلے میدان میں نماز ادا کی۔ مذہب کے نام پر کسی کو ہراساں کرنا غلط ہے۔ متحدہ عرب امارات میں ہوئے ICC T20 ورلڈ کپ میں ہندوستانی ٹیم کی کارکردگی مایوس کن رہی اور وہ ٹیم وطن واپس پہنچ رہی ہے۔ بھارتی آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا ممبئی ایئرپورٹ پہنچے۔ ہاردک پانڈیا سے ایئرپورٹ پر کسٹم ڈپارٹمنٹ نے چھان بین کی۔ اس دوران ان کے پاس سے 5 کروڑ روپے کی 2 گھڑیاں برآمد ہوئی۔ جب ہاردک پانڈیا سے ان گھڑیوں کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے۔ ہاردک پانڈیا کے پاس 5 کروڑ روپے کی ان گھڑیوں سے متعلق کوئی بل بھی دستیاب نہیں تھا۔ اس کے بعد محکمہ کسٹم نے ہاردک گھڑیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اس معاملے کی محکمہ انکوائری بھی شروع کر دی گئی ہے۔ موٹر سائیکل پر سفر کا جنون اور عمرے کی ادائیگی کے جذبہ ایمانی کے ساتھ مصری جوڑا 1200 کلومیٹر کا طویل سفر کر کے حجہ سے مقدس پہنچ گیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق مصر کے شہر طنطا سے تعلق رکھنے والے میاں بیوی عمرے کی ادائیگی کے لیے موٹر سائیکل پر مکہ مکرمہ پہنچے ہیں۔ مصری شہری عمر ابو داؤد کے مطابق انہیں بچپن سے ہی موٹر سائیکلوں سے عشق تھا اور بعد ازاں موٹر سائیکلوں کے شوقین افراد کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد موٹر سائیکل خریدنے کا فیصلہ کیا۔ عمر ابو داؤد نے سعودی عرب پہنچنے کے لیے 1200 کلومیٹر کا فاصلہ موٹر سائیکل پر طے کیا اور تقریباً 48 گھنٹوں کے اس طویل ترین سفر میں ان کی اہلیہ اسما ان کے ساتھ تھی۔ مصری جوڑے کا کہنا ہے کہ مصر اور سعودی عرب کے درمیان زمینی راستہ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کشتی میں بھی سوار ہونا پڑا۔
ریاست تلنگانہ میں MLC نشستوں کے لیے TRS امیدوار کے انتخاب کی سرگرمیوں کے دوران کلکٹر سدیپیٹ وینکٹ رام ریڈی نے اچانک اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ چیف سیکریٹری سومیش کمار کو وینکٹ رام ریڈی نے اپنا استعفیٰ حوالے کیا اور اسے فوری طور پر منظوری دیتے ہوئے احکامات جاری کیے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ وینکٹ رام ریڈی، جن کے وظیفے پر سبکدوشی عنقریب ہے، انہوں نے TRS میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے۔ پارٹی انہیں MLC نشست کے لیے امیدوار کے طور پر اعلان کر سکتی ہے۔ وینکٹ رام ریڈی ابتدا ہی سے برسر اقتدار پارٹی سے قربت کے نتیجے میں اپوزیشن کے نشانے پر ہیں۔ وینکٹ رام ریڈی کا تعلق پیداپلی ضلع سے ہے اور 1991 میں گروپ 1 عہدیدار کی حیثیت سے خدمات کا آغاز کیا تھا۔ چتور اور تروپتی میں RDO کی حیثیت سے خدمات انجام دیے ہیں۔ میدک ضلع میں پروجیکٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے فرائض انجام دے چکے ہیں۔ دھان کی خریدی پر TRS اور BJP کے درمیان سیاسی کشمکش جاری ہے۔ کشیدگی میں آج اس وقت اضافہ ہو گیا جب BJP ریاستی صدر بنڈی سنجے دھان کی خریدی کا جائزہ لینے نلگنڈا پہنچے۔ بنڈی سنجے کے خلاف TRS کارکنوں کی قیادت میں کسانوں نے احتجاج منظم کر کے واپس جانے کا مطالبہ کیا۔ بنڈی سنجے دھان کی خریدی پر اضلاع کے دورے کا آغاز کر رہے ہیں اور انہوں نے آج نلگنڈا پہنچ کر خریدی کے ایک مرکز کا معائنہ کرنے کی کوشش کی۔ TRS کارکنوں اور کسانوں نے بنڈی سنجے کو معائنے سے روک دیا۔ سیاہ پرچموں کے ساتھ TRS کارکنوں نے احتجاج کیا اور نعرے بازی کی۔ TRS کارکنوں کی نعرے بازی پر بنڈی سنجے نے برہمی کا اظہار کیا اور وہاں BJP کے کارکن کی کثیر تعداد جمع ہو گئی۔ بنڈی سنجے کو گو بیک کے نعرے لگائے گئے، جس پر BJP کارکنوں نے زندہ باد کے نعرے لگائے۔ رچاگنڈا پولیس کمشنریٹ کی خصوصی آپریشن ٹیم نے 2 کروڑ روپے مالیت کے گانجے کو ضبط کر لیا اور اس سلسلے میں 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ کمشنر پولیس رچاگنڈا مہیش بھگوت نے کہا کہ ملزمین کی شناخت بوڈوپل کے رہنے والے 29 سالہ سنتوش، 25 سالہ واسودیو، 24 سالہ راجیشور کے طور پر کی گئی، جبکہ ناچارام کا رہنے والا 32 سالہ شیخ فیروز، کیسرا کا رہنے والا 25 سالہ ریوندر اور ناچارام کا رہنے والا ڈرائیور مدھو فرار ہیں۔ پولیس نے ان کے قبضے سے 1240 کلو گانجے کے علاوہ گاڑیوں اور 5000 روپے نقد رقم کو بھی ضبط کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک مخصوص اطلاع پر SOT نے ان گاڑیوں کا تعاقب کرتے ہوئے ان ممنوعہ اشیاء کو ضبط کیا ہے۔ ملزمین نے اعتراف کیا کہ وشاکھاپٹنم کے ایلور سے نشہ آور اشیاء کو حاصل کیا گیا تھا اور تلنگانہ کے ذریعے اسے ممبئی منتقل کیا جا رہا تھا۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے ضبط شدہ گاڑیوں کا حراج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پولیس کمشنر کے مطابق 1214 گاڑیاں جو مختلف مقامات پر ضبط کیے گئے ہیں اور ان گاڑیوں کے مالکین کا پتہ دستیاب نہ ہونے پر انہیں سٹی پولیس ہیڈ کوارٹرز میں رکھا گیا ہے۔ کمشنر نے بتایا کہ حیدرآباد سٹی پولیس دفعہ 7 کے تحت 1214 گاڑیوں کے حراج کی تیاری کا آغاز کیا ہے اور جو کوئی بھی افراد ان گاڑیوں کے مالک ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ گاڑی کے دستاویزات کی تنقیح کے لیے انسپکٹر ہیڈ کوارٹرز نرسمہا مورتی یا ان کے نمبر 9490616637 پر ربط پیدا کریں اور اپنی گاڑی حاصل کریں۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے عصمت ریزی و قتل کیسز کی عاجلانہ سماعت اور یکسوئی کے لیے فاسٹ ٹریک کورٹس کے قیام کی خواہش کی۔ انہوں نے کہا کہ عصمت ریزی و قتل کے ملزمین کو بعجلت ممکنہ کیفر کردار تک پہنچانے فاسٹ ٹریک کورٹس کا قیام وقت کی اہم ضرورت ہے۔ محمود علی نے سدرن زونل کونسل کے 29ویں اجلاس میں امت شاہ سے ملاقات کی اور انہیں تلنگانہ میں نظم و ضبط کی صورتحال سے واقف کرایا اور کہا کہ حکومت تلنگانہ ریاست میں نظم و ضبط کی صورتحال کو برقرار رکھنے کو اولین ترجیح دے رکھی ہے۔ حکومت عصمت ریزی و قتل کے ملزمین کو سزا کے تعین کے لیے فاسٹ ٹریک کورٹس کے قیام کی خواہش مند ہے، جس پر امت شاہ نے اس سلسلے میں مثبت تیقن دیا۔ تو یہ تھا آج کا خبر نامہ۔ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت طلب کرتا ہوں، تو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔